میرے احمد رضا، میرے احمد رضا، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت ایک مسلک، ایک انجمن، ایک نظریہ، ایک درسگاہ، ایک خانقاہ۔ دنیا نے آپ کو اعلیٰ حضرت کہا۔ حامی سنت، سرچشم ہدایت، آفتاب شریعت، الغرض جس سمت دیکھے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ناظرین بلغوز کی ریاض الجنہ مسجد میں عقیدت و محبت اور خلوص کے ساتھ یوم رضا منایا گیا، جس کی ویڈیو ریکارڈنگ آج آپ نور ایمان میں دیکھ رہے ہیں۔ نبی کی شمع جلائے، عشق نبی کی شمع جلائے، تو نے صبح و شام بریلی تجھے سلام، بریلی تجھے سلام۔ تیرے جلوں میں جلوہ فگن ہے اہل سنن کا امام، بریلی تجھے سلام۔ یہاں مختلف علماء و ائمہ کی شرکت رہی۔ مہمان خاص علامہ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہم علیہ رہے۔ باضابطہ مجلس پرنور کا آغاز قل شریف سے ہوا اور پھر بریلی کے تاجدار کی لکھی ہوئی یہ معروف دعا پڑھی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نبی کا جانثار ہے جلال چار یار ہے. کبھی وہ مثل پیار ہے کبھی وہ برق بار ہے.
قلم میں ایسی دھار ہے علی کی ذوالفقار ہے، قلم میں ایسی دھار ہے علی کی ذوالفقار ہے، غضب میں موسوی عصا میرا رضا میرا رضا 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 الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پر مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پر مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے اللہ، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب یا الہی گرمی محشر سے برکھے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا، یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش ستار عطا کا ساتھ ہو، عیب پوش ستار عطا کا ساتھ ہو، یا الہی جب چلوں تاری کے راہ پل صراط، یا الہی جب چلوں تاری کے راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور
ساتھ ہو آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دعوت دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پر مشکل شے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی ان کی پیشانی میں نور سعادت کی کرنیں روشن تھیں، جسے اہل نظر نے دیکھا اور پہچانا کہ یہ بچہ مستقبل کا ایک ایسا ستارہ ہے جو اپنے نور علم و فضل سے عالم اسلام میں سنیت کا بول بالا کرے گا۔ اور آج امام عشق و محبت مسلک اعلیٰ حضرت کی دھوم ہر سو مچی ہوئی ہے۔ امام فضل رسول دامت برکاتہ عالیہ نے مسلک اعلیٰ حضرت پر ہی یہ بیان فرمایا۔ Alhamdulillah, nous faisons gagner l'occasion pour nous présenter ici dans le masjid pour faire zikrullah Jalla Jalaluhu, zikr Habib sallallahu alayhi wa sallam et zikr ban awliya kamilin alayhim salam et spécialement particulier Sayyidi Ala Hazrat Rahmatullah alayhi. Demandons à Allah faire Kouboul nos présences vers Rahmat avec l'intention, niyat, ikhlas, sincérité, yar, mahabbat, aqidat, qui la direction et ben frère et ben sœur ici qui nous organise Ursi Raza, Yaoum Raza, Allah fait Kouboul dans ce barba. مسلک اعلیٰ حضرت ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جان دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو انشاءاللہ تمہیں جام بھی نہیں جارا الود سمم کے اعلیٰ حضرت کے جنو یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے نفسی نفسی کا عالم دا قیامت soleil pour en bas la terre n'est pas pour la terre, il pour cuivre soleil pour une mille distance là ça soleil là soleil d'eau ça soleil il pour tourner son visage vers la terre qui quand c'est cuit nous pour cuire là-dedans qui quand c'est bouilli nous pour bouillir là-dedans qui quand c'est chauffé nous pour chauffer là-dedans en bas cuivre soleil là ça même قیامت ça et là-dedans, il y a un insan qui peut bien 50 000 bananes. Allah garde nous un petit temps même là-dedans, Inch'Allah. Yaoum al-Qiyamah. Ce nom, il y a un jour, seulement il compose, d'après Hisab Dunia, il compose le 50 000 bananes un jour. Coran, c'est une cause de ça. Ça, Coran, ça, c'est une mauvaise chose. Mais dans sa nafsi, nafsi, là, la Hazrat Rahmatullah alayhi, qui peut dire nous? یا الہی جب زبانیں باہر آئیں باہر آزاد کی بے جنو سارا یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے کتنو سہارا تیرا کتنو سپو تیرا صاحب کوثر شہ جودو عطا کا ساتھ ہو نونو جمان کی نو کستے
Nous approchons de la foule Qayamat là. Nous approchons avec nous Aqa Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour ça, Huzur fait montrer nous plusieurs remèdes, plusieurs solutions. Sinon une formule facile. Après ibadat, après salat, une formule facile pour nous capables prier avec Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam Zul Qiyamah. Huzur sallallahu alayhi wa sallam dit nous qu'on s'est dit beaucoup de routes sharif. Inna ulan nas, c'est lui qui peut prier. Bi, inna ulan nas bi. Huzur dit c'est lui qui peut prier avec moi Zul Qiyamah. C'est celui qui fait dire beaucoup de routes sharif là moi. Facile, c'est ma condition. On dit, oh, à ça, fais attention à moi, alors, il m'a donné une bonne solution. Namaz, faraïza. Hein? Après ça, il y a Daroud, il y a Salam, Inch'Allah, Zou, Qayamat, nous pouvons avec Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour personnalité qui m'ont dit là, Allah Hazrat, rahmatullah, alayhi, m'ont dit un ayat. Surah Az-Zumar, 39e surah, ce premier ruku, un ayat. Un mot, ça, ayat, ça. Allah Pak dit, قل اے حبیب جی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے حبیب جی est-ce qui ban savant et ban qui pas savant, ban qui connaît et ban qui pas connaît, ban qui alim et ban qui pas alim, c'est égal? يستوي هل يستوي est-ce qu'ils sont égal ça dit là? یعلمون لا یعلمون, جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں برابر ہے. المسجد میں وہ بھی نہیں لا مسجد ہے توجوتے ایسا قانون تو ان دا مسجد نو تو ایگال مسلمان مسلمان کو پنے استالو دا مسجد کو فیا نماز جماعت تو پا ایگال پس یہ نالی دے یہ مؤذن اے امام اے نالی کو سٹیف مؤذن اے نالی دا صف côté droite اے نالی دا premier صف اے نالی دا deuxième صف دا مقتدی مسلی تو پا ایگال. بیستا دا نو لاوی tous les jours نو ایک بن عالم تو آئے اس پہ کوئی عالم لدوں حال پلی لاہو کی عالم این بن پرسونالیٹی کہ اللہ رب العالمین شخص آتا وائزت تو پھر تجدید دین کماجا کمانی جان بیزو بن مدام پھوکوں پہاں بیان بیزو کماجا لی فیننچی پہ پال لنچی پہ سال ایجا کم ساری پاس کود سو بیزو تری لبا ایجا لی کم سا بینک پاسن بین ہولا ایوی نیف کماجا پاسن بین ہولا بے دین اسی دی کون سا parce que c'est Nabi pas pour venir, Rasoul pas pour venir. Khatam al-Nabi ni fini fait un partout in ale. Mais que ça n'a qui jusqu'à Qayamat pour corriger sa dîne là, pour faire tajdid sa dîne là, pour renouveler sa dîne là, pour garder sa dîne là dans ce forme qui Nabi Pak sallam qui donne nous. Alors Allah son Habib Nabi Pak dit comme ça dans chaque sadi chantant dans chaque 100 ans Allah Rabbul Alamin pour sélectionner ce banda il peut venir comme mujaddid il peut faire tajdid sa dîne là nous mujaddid c'est Sayyidi ala Hazrat rahmatullah alayhi. Alors nous venons pour faire ce urus, on appelle ça urus et Raza, Yawm et Raza, une personnalité qui nous conduit par Ahmad Raza. Sinon dans le monde islamique, dans le monde Ahl Sunnah wal Jamaat et en dehors aussi, nous disons Ala Hazrat. Dans le Tchidil Maurice ici, à cause de mes enfants, mes jeunes, garçons et filles, mon petit ça, dans le Tchidil Maurice ici, si nous finissons qu'on Ala Hazrat, c'est pas mon Akhouchta rahmatullah alayhi. Quand une vient de Juma Masjid 1965, il finit rester jusqu'à 1911. Dans cette période-là, il fait beaucoup de travail. Il finit amène maslake ala Hazrat rahmatullah alayhi. Sayyidi Maulana Abdul Alim Siddiqui rahmatullah alayhi, il dit allez venir Maurice, il fait sa mission pour Qadiani. Alors il finit lire dans l'île Maurice ici dans la terre, c'est lui qui première personnalité qui finit lire, c'est Aula wa ala hamara nabi, c'est Maulana Abdul Alim. Première personnalité qui finit lire, Mustafa Jani Rahmat Pela Konsalam.
سيدي على حضرت امان عبد العليم صديقي رحمة الله. وين شن دندو من چلا على حضرت. Mais pour défraîchir ça, pour faire ça, explication comme Mujaddid pour la Hazrat Simona Khushtaq rahmatullah alayh. C'était pour me terminer, nous finissons 13, 14, 15 bananes avec sa personnalité qui peut venir là, Mufti Sahab. L'île est en lui fin venir. Quantité qui, mon Khushtaq rahmatullah alayh, qui montre nous concernant la Hazrat, l'île fin fait encore tafsir là-dedans. L'île fait encore tafsir là-dedans. Hein? Ils sont explications. Et ça, un Mujaddid causait ou causait ou causait. Et parmi les Mujaddid, Ala Hazrat Rahmatullah alayh, Lidu Jali, Mujaddid Azam. Allah Rabbul Alamin, garde-moi et garde-vous, bon frère et bonne sœur, ferme, Ahl Sunnah wal Jamaat, garde-nous ferme comme un musulman. et garde-nous ferme le tariqa et maslak Sayyidi ala Hazrat rahmatullah alayhi wa ma alayna illa al-balagh. نبی کی شمع جلائے عشق نبی کی شمع جلائے تو نے صبح و شام بریلی تجھے سلام بریلی تجھے سلام تیرے جلوں میں جلوہ فگن ہے اہل سنن کا امام بریلی تجھے سلام مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو گئی اپنا دل تو ہے مدینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو گئی اپنا دل تو ہے مدینے میں دل تو ہے مدینے میں کون سی زمین ایسی تیرے عاشقوں سے خالی کون سی زمین ایسی تیرے عاشقوں سے خالی ہر جگہ ہے پروانہ سما ہے مدینے میں ہر جگہ ہے پروانہ سما ہے مدینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو گئی اپنا دل تو ہے مدینے میں دل تو ہے مدینے میں جب سے نا خدا میں نے پا لیا مدینے میں جب سے نا خدا میں نے پا لیا مدینے میں لی طوفانوں لی پناہ طوفانوں نے خود میرے سفینے میں لی پناہ طوفانوں نے خود میرے سفینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو گئی اپنا دل تو ہے مدینے میں دل تو ہے مدینے میں
گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہ گئے ہیں عاشقوں کے سینے میں، ہاں مگر وہ رہ گئے ہیں عاشقوں کے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو گئی اپنا دل تو ہے مدینے میں، دل تو ہے مدینے میں، دل تو ہے مدینے میں۔ ناظرین، اس وقت آپ یوم رضا نام سے منسوب پروگرام دیکھ رہے ہیں جو بیلروز کی ریاض الجنہ مسجد میں عقیدت و محبت کے ساتھ انعقاد پذیر ہوا۔ جب اعلیٰ حضرت کی بات ہوتی ہے تو یہاں بالیقین ادب رسول صلی اللہ تعالی وسلم دامن گیر ہے۔ آپ کا فرمان رہا کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو خدا کی قسم ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اعلیٰ حضرت اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھائی بلال صالح محمود نے یہ روشن گفتگو فرمائی۔ Quand nous on vit qui une plante, un fruit, un fleur, les pousser dans la terre que nous, et nous avons fait appel sur la graine. Il est important pour nous connaître qui la graine différents fleurs, différents fruits, et il y a différents la terre dans lequel qu'on plante les fruits là poussé, fleurs là poussé, plante là poussé, et il y a un bon fleur, bon fruit. Et dans la terre qui sent même la graine, la mettre pas poussé, pas fleuri. Et en place, la terre là pareil, on prend la terre pas ici, on appelle l'île, on amène l'île là-bas. Comme on plante l'île, on a plante l'île dans mauvaise saison. Bizarre plante l'île dans saison l'été, on plante l'île dans l'hiver. Mais je vais fruits pas de venir, la terre bon, tout bon, la graine tout bon, mais pas de pousser. Saison pas bon. C'est la graine qui donne la là, appelle la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, fondamental. Nous nous bisons connaître dans qui la terre nous plante. Et il y a 10, un seul la terre qui fait Tawhid, la ilaha illallah, et Risalat, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 10, un seul la terre qui est capable de faire sa iman là, pousser, appelle la terre Muhabbati Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Si pena ça la terre là, elle est là. Nous, ce qui nous dit iman, il paraît peut pousser, zou, comment dire, pour juger qui s'en a qui est vrai, mais na iman et qui s'en a qui n'a sorti hypocrite, mon affaire, là nous allons réaliser, ah yo, mais tu crois moi na iman, mais les gars, zis la bouche qui dit iman en donc kufr tikassiet, en donc kufr tikassiet, la bouche qui dit moi na iman. Bien connaît qui me plante mot iman sur la grain dans la terre muhabbat. Et saison qui me choisit comprend saison pour me capable mon iman fleuri, c'est adab de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans apprendre, dans lire, dans comprendre la vie à la Hazrat, nous allons remarquer, nous allons réaliser que sa personnalité là, depuis enfants, Allah navazoli, Allah donne cadeau, iman depuis enfants, respect depuis enfants fin apprendre. Imaginez un l'âge que nous enfants, l'âge 13 ans. Suivez-moi bien, l'âge 13 ans, nos enfants en copé badiner, en copé rier, en copé badiner, lit l'infini vin alim. Pas this alim, jusqu'à ce point-là, qui quand ce papa, Maulana Naqi Ali Khan, rahimahullah, quand Banla vient demander, Hazrat, vient demander fatwa. Il dit, moi, dans masjid, al-Gedda Darul Ifta, mufti assisé là-bas, al-demande li fatwa. Banla al-Darul Ifta, Banla retourne, dit, Hazrat, nous pas trop mufti sahab là-bas. Il dit, je pas trop personne. Il dit, oui, un enfant 13 ans, persisé. Il dit, mais ça même nous mufti ça.
Ça même Ahmad Reda, ça même nous mufti, ça, al donne-lui au papier ou get son réponse. Ça, là, jeune qui nous enfants encore peut jouer, peut badiner, base din pas qu'on comprend, quelques surahs pas qu'on fait hifz, ça n'a pas juste l'invin mukammal alim, l'invin iftah sur une personnalité qui maîtrise iftah d'une telle façon, et à chaque fois qu'on allait finir un fatwa, il a amené les montrer sur papa. Les Hazrat corrigé, guetté. Les Hazrat dit, mon guette de fatwa pas fait, mon guette de fatwa correct. Il n'y a aucune correction pour faire. Il est difficile pour moi capable, dans 12 minutes qui m'ont sahabin de moi, pour moi raconter à la Hazrat sur la vie complètement, il est difficile. Mais juste me donne un petit glimpse, un petit idée. Parce qu'il y a un waqia de Allah Hazrat qui fait moi beaucoup plaisir. Hazrat décide pour dire, je peux aller pour le faire Hajj, je quitte l'Inde, je aller Makkah Sharif. Hazrat rentre dans le bateau. Bateau, ça là, il nous connaît. Hein? Quand on rentre dans le bateau, quand la mer commence à devenir mauvaise, arrive un moment, tout le monde commence à gagner tracas, tout le monde commence à gagner paréchani, ben là, il y a ce problème-là, nous croyons bateau pour couler. Nous croyons bateau pour couler. Allah Hazrat, ça là, Allah Hazrat dit, guettez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit, celui qui quand il peut sortir de safar, il se doit safar. Doit safar, tout connaît, un petit colis autocollant. Colis pas nécessaire assez, hein. Colis raison c'est qu'il nous lie et nous apprendre. Nous pas coller là, ça coller là qui vous donne barkat. Sans doute coller là aussi capable de donner barkat, dans Allah ce kalam là. Mais nous coller avec l'intention qui nous apprendre. Mais nous takdir pas bon si nous coller des bidjis bananés et nous pas doit safar là. Allah Hazrat dit celui qui lie doit safar pas prendre cas huzur se garantie non qui dit là pour rendre à ce l'objectif, pour rendre à ce destination sans aucun souci. Ça iman là les tiens les cyclone vini mais destination nous pour rentrer. Allah Hazrat dit dans ce ban kalam Allah Hazrat expliquer moi pour rentrer dans ce urdu mais juste pour nous comprendre il dit ane do ya dubodo. Ya Rasulallah, soit laisse-moi venir mon bateau, réussi arrive à Makkah, réussi arrive à sa destination, ou bien si vous envie, ou coule moi. Ane do ya dubodo, ab to tumhari janib. Ya Rasulallah, ça c'était ça mon quitte l'eau. Moi, mon travail qui m'ont fait, qui ane do ya dubodo, ab to tumhari janib, kashti veut dire bateau, tum hi pe chori. من کت وہ باتوں لو تو یا رسول اللہ لنگر اٹھا دیے ہیں لانک من فینی لیو اینکر کن باتوں آگئی ون پلاس نوزید لانک لیلین جا من فینی لیو لانک استے تو لیس موان وینی و باتوں بو فیما کولے سالو تو آسا یا رسول سے کی فیر تو پلیزی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ راضی لولا ما راضی لولا سا آلہ حضرت لیلی غانت مکہ شریف بن سے کی چی دیزا لبا سیتے سو چی لین بلنا جا زد کنے فیر بن مفتی مکہ کنے کی انہیں پیسونالیتے فین وینی سا پیسونالیتے لا مشرک سا بازیس مشرک سو صف سا بن سے کی فیر شرک زد صف سا کی کریتے شرک لین فیر لیجیے اللہ سو علم ایک رسول سو علم پاگئی بلنا الجیسا مفتی دے مکہ بل مفتیان اکرام gouverneur بلنا décidé بلنا جالے الجمان لی si vrai ce iman comme ça جمان لی la question جیلی met ça au papier بلنا elle pose question à la Hazrat qui vous dit concernant حضور سو علم ایک نبی سو ایک اللہ سو علم à la Hazrat ça l'est là pas dire mais moi pas référence moi je dire ça moi pas Coran moi pas mon ban hadith moi pas mon ban livre moi à la Hazrat dit anglais ou bien arabe. On a dit, allez, arabe, tu peux plus bon. Il dit, ok. Il a cisé, il appelle ce garçon, il dit, Asté, comment s'écrire? Moi, je peux dire, toi, imaginez qui une quantité de références. Coran, ce côté, hadith, ce côté, les fiqh, ce côté, une quantité de références, et fin un fatwa complet, et fin issue, sa fatwa là, il appelle Ad-Dawlatul Makkiya, ala Hazrat, ce fatwa qui issue pour لو مسئلہ نو عقیدہ لو مسئلہ نو عقیدہ اعلی حضرت سے فتویٰ فنچی ہے ça si nous rentrons en détail nous allons comprendre quelle quantité اعلی حضرت سے فتویٰ dans quelques
heures fin écrire. Les banna get sa fatwa là, banna dit autant connaissance. À ça l'époque-là, tu arrives à une masla, banna peut dire note en papier, la monnaie casse en papier, paper form. Longtemps comment casse c'était, tiens, soit l'eau, soit silver. Quand on fond l'eau, quand on fond silver, valait rester. Mais ce qui si nous font papier, paper money, ce valait rester, pas pareil. Paper money fait que sortir, ben là, nous bizarre, compréhension. Nous, si tu as une question, l'Europe, si tu as une question, ben les questions viennent dans l'Arabie. Ben là, nous pas réussir à répondre à cette question-là. Qui nous fait? Ben là, à ça l'époque-là, Allah Hazrat so fatwa fin vin de zot là, mais ben là, nous pose sa question-là, elle paraît, comment dire, li ena tout ilm qui capable na so ni joli na. Elle pose des questions. Les répondent questions qui grand ulama pas fin réussir répondre. Les répondent sa question elle a une fatwa dans 18 heures temps. Dans 18 heures temps, Allah Hazrat finit écrire fatwa et fin donne ban la fatwa. Les mufti Jamal ibn Abdullah, les liguet ça mufti dans l'Arabie, ça pas que l'Inde Pakistan là. Les mufti sahab la get ça dire autant simplifier sa masla là l'in donne nous, non seulement l'in donne nous ce fatwa, mais l'in donne raison qui fait sa réponse qu'il l'in donne là. À chaque fixeuse, l'in donne sur fatwa plus sur réponse plus sur raison ensemble. Pour qu'il y ait des gens capables de comprendre. Ça, Allah Hazrat, dans chacune de réponse tient à lui. Ils ont dit qu'ils nous trouvaient, effectivement, dans nous la vie aussi, quand nous disons à nos enfants, mais t'arrêtes de jouer. Qui me dit, mais t'arrêtes de jouer. Parfois, il pas écouter, comme il dit, Pita, arrête de jouer parce qu'il te donne masjid là. Qu'est-ce qu'il me dit? Parce qu'il te donne masjid là. On donne sa raison. Un démon a une tendance comprend un masla mieux, comme on dit, pas faire ça quelque chose là, ou bien faire ça quelque chose là, plus me supporter avec une raison. Allah Hazrat, quand nous ouvrons fatwa Allah Hazrat, parfois il est difficile quand nous pas alim, pour comprendre ça, pas c'est alim, chef de alim Allah Hazrat. Mais quand nous comprenons que chaque fatwa qu'il a donné, c'est ce fatwa, plus ce raison qui supporte sa fatwa là. Et ça, quand nous affrontons ça, quand nous avec sa bonne dalil, avec sa bonne preuve là nous vient faux dans nos ilm, là nous fiers de nous. Alhamdulillah, maslak et Allah Hazrat qui nous suivent, alhamdulillah nous suivent avec raison et avec confirmation de nos iman. اس یوم رضا کے مہمان خاص جمع مسجد کی خطیب اعلیٰ مفتی محمد سقادی رضوی دامت برکاتہ مالیہ نے قرآنی آیات مبارکہ کے حوالے سے ولی کے نئے گوشوں پر اس طرح روشنی ڈالی. میں نے بارہا آپ کو مختلف خطبات میں، خطابات میں، دروس میں اور تدریس میں بتایا کہ قرآن کریم فرقان حمید کے حروف مقطعات کی تفسیر وہ معنی، وہ مطلب جو اللہ نے بتایا یا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ہے، نہ اس کا معنی اللہ نے بتایا نہ اللہ کی رسول نے بتایا، جس سے تفسیر کو وجود ملتا ہے. ہاں اس کی تعویل علماء نے اور اولیاء نے کی، اور تعویل سے پھر ان حروف مقطعات سے معارف کے، مفاہیم کے، معانی کے، مطالب کے جو چشم رواں ہوئے وہ اہل علم پر، اہل فہم پر، صاحبان بصیرت اور دانش پر واضح ہے. علامہ اسماعیل حقی نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر شہرا فاق روح البیان میں
سورہ دخان کی ابتدا میں جو الف لام ہا میم ہے، صوفیاء کے اور اہل اللہ کے مختلف اقوال بیان کیے، مختلف معانی اور مطالب مینشن کیے۔ اس میں سے میں ایک آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قال بعضهم حمیت المحبین، بولیے کیا؟ حمیت المحبین، کہ حامیم کا معنی ہے حمیت المحبین، الذین احبوا اللہ ورسولہ، I have protected those who love Allah and His Messenger سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہا کا اشارہ حمیتوں کی طرف ہے اور میم کا اشارہ محبین کی طرف ہے، سو معنی ہوا حمیت المحبین، میں نے محبین، اہل محبت، اہل عشق، عشاق کو بچایا، ان کی حفاظت کی، ان کی حمایت کی، ان کو پروٹیکٹ کیا۔ اب یہاں دو چیزیں ہو گئی، ایک ہا میں اور ایک میم میں۔ بالفاظ دیگر ایک چشمہ ہا سے رواں ہوتا ہے اور ایک میم سے رواں ہوتا ہے۔ ہا سے الحمایت الربانیہ، بولیے کیا؟ الحمایت الربانیہ، the divine protection، اور میم سے المحبت الربانیہ، بولیے کیا؟ المحبت الربانیہ، the divine love، the divine love۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ there is strong link between الحمایہ ربانیہ، that is divine protection، and between المحبت الصمدانیہ الربانیہ، that is divine love۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج اس سوسائٹی میں ہر شخص اپنی حمایت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی وقایت اور پروٹیکشن کے لیے دعا بھی مانگتا ہے، وظائف بھی پڑھتا ہے، اور پھر علماء اور مشائخ کے پاس بھی جاتے ہیں۔ سو فطرت انسانیہ، ہیومن نیچر میں ہے حفاظت، حمایت، وقایت، پروٹیکشن، لیکن یہ مشکل راستے ہیں، اس میں مجاہدہ ہے، سٹرگل ہے، اور باوجود ریاضت اور سٹرگل کے، دعا مانگ کے، وظائف پڑھ کے، مشائخ اور اولیاء، علماء، اہل اللہ کے پاس جا کے بھی وہ سیٹسفیکشن، وہ اطمینان شاید ہی حاصل ہو کہ ہم محفوظ ہوئے بھی یا نہیں ہوئے، ہمارا بوقت ضرورت کوئی حامی اور ناصر ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ آج
اس معاشرے کی سب سے بڑی مصیبت کالا جادو، بلیک میجک ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ اس سے بچائے، اور جو لوگ اس کا شکار ہے اللہ پاک اس محفل کے طفیل ان کو اس سے نکالے۔ میں جب پروٹیکشن کی بات کر رہا ہوں تو اس میں کالے جادو، بلیک میجک سے پروٹیکشن بھی شامل ہے۔ پھر اس کے لیے تعویذ ہے، دعا ہے، لمبے لمبے وظائف ہیں، اوراد ہیں، شب بیداری ہوتی ہے، سب ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو بہت آسان نسخہ دے رہا ہوں، بہت آسان علاج بتا رہا ہوں، جو جادو سے، بلیک میجک سے، آپ کے دشمن سے، آپ کے مخالف سے، ہر وہ شخص جو آپ کو نقصان دینا چاہے، خواہ وہ آپ کے اعتقادی زاویے سے عقیدے کو بگاڑنا چاہے یا پھر عملی زاویے سے وہ آپ کے عمل پہ اٹیک کرنا چاہے، وہ نسخہ ہے جو اللہ پاک نے حامیم میں بتایا۔ کیا ترجمہ کیا میں نے حامیم کا؟ حمیت المحبین، میرے ساتھ پڑھیں، حمیت المحبین۔ حامیم پڑھا کریں صبح و شام 7 ٹائمز، اور اس کے بعد یہ جملہ پڑھا کریں، حمیت المحبین، سب بولیے حمیت المحبین۔ تو بلیک میجک ہو یا کوئی بھی مخالفت ہو، جلیسی ہو، کچھ بھی ہو، مخالفت کر کر کے، دشمن عداوت و دشمنی کر کر کے، ساحر و جادوگر جادو کر کر کے تھک جائیں گے، آپ ویسے ہی محفوظ ہوں گے جیسے کہ آج ہیں اس محفل کی برکت سے۔ اور میں نے معنی بتایا کہ حامیم کا معنی ہے I have protected those who love Allah and His Messenger رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا میں نے بچا لیا، کیا؟ میں نے بچا لیا، پاسٹ ٹینس ہے، ماضی ہے، میں نے بچا لیا ان کو جنہوں نے دل میں عشق نبی سجا لیا، جو دل میں چراغ عشق مصطفیٰ روشن کرتے تھے، خدا پھر ان کو بچاتا تھا، ان کی حفاظت کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبہ، a person will be with whom he loves، کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہے، جس کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ میں اس حدیث کو وقت کے کم ہونے کی وجہ سے تفصیل سے اس کی ہر جہت کو تو بیان کرنے سے قاصر رہا، ہاں صرف ایک اینگل سے جو میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ پاک نے پیغام کیا دیا؟ حمیت المحبین، کہ میں نے اہل عشق اور اہل محبت کی حمایت کی، انہیں بچایا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے اور ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی، جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ تو الحمدللہ، اب میرے ساتھ بولیں، سب بولیں یہ جملے، بڑے پیارے جملے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ میرے جملے ہیں، یہ ہر مومن کے جملے ہیں۔ نحن نحب اللہ، we love Allah، نحن نحب رسول اللہ، we love رسول اللہ،
نحن نحب اصحاب رسول اللہ. We love the companions of Rasulullah. نحن نحب اہل بیت رسول اللہ. We love the family members of Rasulullah. اب جو انسان اپنے دل میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء کی محبت، اہل اللہ کی محبت سجائے گا تو پھر اللہ اس کو نہ بچائے گا تو کس کو بچائے گا؟ یہ ہے چراغ حفاظت، یہ ہے چراغ حفاظت. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. None of you can a proper believer until he love me more than his father, mother, children and all mankind. یا سنتے ہیں حضور علیہ السلام نے المرء مع من احبہ میں الحب کو عام رکھا، یہاں پھر خاص کیا تاکہ اشارہ ہو کہ وہاں المرء مع من احبہ میں بھی حضور یہی پیغام دے رہے ہیں جو اس حدیث میں دے رہے ہیں. اور پھر قرآن کریم کی بڑی خوبصورت آیت اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. محبوب پلیز ڈکلیئر if you love Allah then follow me, follow Rasulullah. Allah will love you and Allah will forgive your sins and faults. Allah is the most forgiving and merciful. اس آیت نے بھی بتا دیا کہ المرء میں حضور اشاروں میں جس محبت کی بات کر رہے ہیں وہ اللہ کی محبت ہے. صحیح بخاری کی حدیث نے بتایا کہ حضور اشاروں میں اس حدیث میں اپنی محبت مراد لے رہے ہیں، اور قرآن نے بتایا کہ اس میں اللہ کی محبت بھی ہے اور رسول اللہ کی محبت بھی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اب آپ اپنے سینوں میں اللہ اور رسول کی محبت سجا لیں، اپنے سینوں کو عشق مصطفیٰ سے بھر دیں، تو اب آپ حضور کے پاس آ گئے، حضور کی مجلس میں آ گئے، حضور کی محفل میں آ گئے، حضور کے دامن میں آ گئے. اور جو دامن مصطفیٰ میں آ گیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خدا اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو پھر کس کی کرے گا؟ اعلیٰ حضرت کے بڑے کارنامے ہیں، علمی ہیں، فکری ہیں، وجدانی ہیں، حدیث کے حوالے سے ہیں، فقہ کے حوالے سے ہیں، تصوف کے حوالے سے ہیں، اخلاقیات کے حوالے سے ہیں، اعتقادیات فقہیات کے حوالے سے ہیں، فقہ معاملات کے حوالے سے ہیں، فقہ عبادات کے حوالے سے ہیں، فقہ عقائد کے حوالے سے ہیں. بڑے کارنامے ہیں. لیکن میں آپ کی ہر تصنیف، آپ کی ہر تعلیف، آپ کے درس و تدریس اور واعظ و تقریر کے زاویوں کو جب اس حدیث سے دیکھتا ہوں، اس حدیث کے اینگل سے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے 1000 کے لگ بھگ جو کتابیں لکھی ہیں وہ المرء مع من احبہ کی شرح ہے، وہ المرء مع من احبہ کی شرح مبین ہے، وہ المرء مع من احبہ کی روح ہے، وہ روح ایمان ہے، وہ روح ایقان ہے، وہ روح حسن و احسان ہے، وہ روح من و امتنان ہے. اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا جو تجدیدی کارنامہ ہے، جب آپ نے تمام فتنوں کا مقابلہ کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان فتنوں کا مقابلہ کرتا ہے تو جتنے فتنے سخت ہوتے ہیں اتنے پھر معاملات حفاظت و حمایت کے زیادہ درکار ہوتے ہیں. پھر جتنے فتنے سخت ہوتے ہیں پھر ان کی مخالفت بھی اتنی ہی شدت سے ہوتی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے باوجود غیروں کے علاقے میں ہو کے کبھی اپنے حفاظت کا خیال نہیں کیا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ جو
دل میں چراغ عشق مصطفیٰ سجاتا ہے، پھر خدا اسی کو بچاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا بارگاہ مصطفیٰ میں مجرم ہوں آقا، بولیے میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ یہ کلام جو اعلیٰ حضرت کا ہے اس میں حامیم کا فعل ہے۔ آپ کے بہت سے کلام ایسے ہیں جس میں حروف مقطعات کی تجلی ہے، ریفلیکشن ہے۔ اگر ٹائم ہوتا تو پھر میں آپ کو دلیل سے بتاتا کہ کہاں کہاں ریفلیکشن ہے حامیم کا، لیکن یہ مقام بہت نمایاں ہے۔ پھر سے پڑھیں، میں مجرم ہوں آقا، حقیقت میں مجرم نہیں ہے۔ کیا حقیقت میں مجرم نہیں ہے؟ کیونکہ ناداں عشق کو جرم سمجھتے ہیں، ناداں ادب مصطفیٰ کو جرم سمجھتے ہیں، ناداں تعظیم تکریم مصطفیٰ کو جرم سمجھتے ہیں، حضور کی رسپیکٹ کو جرم سمجھتے ہیں۔ تو ان کے نگاہ میں کیا، ان کے خیال میں حقیقت میں نہیں ہے۔ حقیقت میں تو مجرموں کو نجات دینے والے ہیں، حقیقت میں تو مجرموں کو اللہ کا ولی اور عارف بنانے والے ہیں۔ میں مجرم ہوں یعنی ان کے خیال میں، ان کو آپ سمجھتے ہیں کون ہے؟ میں مجرم ہوں آقا، پڑھیں، میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ حضور نے اپنی حفاظت میں لیا، اور ایسی حفاظت میں لیا کہ آج تک اعلیٰ حضرت حمایت مصطفیٰ میں ہے، حفاظت مصطفیٰ میں ہے، وقایت مصطفیٰ میں ہے، اور ایسی حفاظت کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ بولیے، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔ جو حفاظت مصطفیٰ میں ہوتے ہیں، جو حمایت مصطفیٰ میں ہوتے ہیں، جنہیں حامیم کا سایہ نصیب ہوتا ہے، پھر ان کا گلستان ہمیشہ تازہ رہتا ہے، پھر ان کا گلستان ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ بس ایک بات پہ گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ شام کے ایک بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت کا نہ کبھی نام سنا ہے، نہ کبھی ملاقات ہوئی، نہ کبھی کسی کتاب تصنیف و تعلیم سے واسطہ ہوا۔ سوتے ہیں، خواب میں حضور علیہ السلام آتے ہیں کہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ انتظار میں۔ پوچھا یا رسول اللہ کس کا انتظار ہے؟ فرمایا احمد رضا کا انتظار ہے۔ پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا ہوا عالم فی الہند، وہ ہندوستان کی عالم ہے، ہمارے عاشق ہیں۔ یہ میں آپ کو حامیم کا فیض بتا رہا ہوں۔ یہ ایک سیکرٹ بتایا میں نے آپ کو حامیم کا، اس کے اتنے سیکرٹس ہیں کہ صدیاں چاہیے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ یہ حامیم کا سیکرٹ ہے، سن لیجیے۔ وہ عالم اٹھے اور ہندوستان بریلی کے لیے رخت سفر باندھا، اور جب بریلی شریف حاضر ہوئے معلوم کیا تو جس رات انہوں نے خواب دیکھا، جس رات انہوں نے خواب دیکھا، جس دن خواب دیکھا، اس دن اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا۔ وصال بریلی میں ہوتا ہے، وصال ہندوستان کی زمین پر ہوتا ہے، لیکن انتظار مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے تلے، گنبد خضرا کے مکین فرما رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حمیت المحبین، کیا یہ اللہ کا رسول کا وعدہ ہے، I have protected those who love Allah and رسول اللہ۔ تو آپ میں سے ہر ایک یقیناً حفاظت چاہتا ہے، حمایت چاہتا ہے۔ خدا کی پناہ میں آ جاؤ اور بارگاہ مصطفیٰ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے فرمایا میرے ساتھ جھوم کے پڑھ لیں، ٹائم ختم ہو گیا اور میں ٹائم پہ گفتگو ختم کرنے کا عادی ہوں۔ پڑھیں، اللہ کی، جھوم کے پڑھیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور جب حالم یہ ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں کہ ان کے سینے سے کیسے حامیم کے چشمے ابلتے ہیں، کیسا چشمہ ہا ابلتا ہے، کس طرح چشمہ میم ابلتا ہے۔ دونوں مل کے حمایت محبین کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بولیے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں
دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وما علینا الا البلاغ صلی اللہ علیہ۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کر خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی۔ ناظرین، یہ بات صاف ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سنیوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ تا حیات ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ بیلروز کی ریاض الجنہ مسجد کی جانب سے منعقدہ یوم رضا صلاۃ السلام اور دعا سے اختتام پذیر ہوا۔ یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک مجھ کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے
عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ لاکھوں سلام شمع بز میں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ کو سلام شمع بز میں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت لي عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأضواء يا أرحم الراحمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ دماءنا ودماء المسلمين وأعراضنا وأعراض المسلمين. اللهم أغلب أعداءك من أهل الكتاب والمشركين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب ديارهم وزلزل أقدامهم يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله.